عزیز سامعین و ناظرین، حق و باطل کے درمیان روز اول سے جنگ جاری ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہر دور میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ انہی میں سے اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ ہے وہ جنگ بدر ہے، جو ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن لڑی گئی۔ اس جنگ کے اندر کفار کے پاس ہزاروں سپاہی تھے، ان کے پاس اسلحہ و گھوڑے وافر مقدار میں موجود تھے، ان کے پاس عیش و عشرت کا سامان تھا، یہاں تک کہ ان کو جذبہ دینے کے لیے ان کے پاس طوائف اور گیت گانے والے آلات تھے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ اصحاب رسول کی تعداد صرف 313 تھی، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا، نہ ہی کوئی دوسرا ساز و سامان تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھہرانے کے لیے کھجور اور ٹہنیوں کے ساتھ ایک خیمہ تیار کیا گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ ہمیں وہ نصرت عطا کر جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اگر آج مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو تیرے دین کی سربلندی کے لیے کون کام کرے گا، تیرے دین کی تبلیغ کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور فرشتوں کو مسلمانوں کی نصرت کے لیے بھیجا، اور فرشتے قطار در قطار نازل ہوتے رہے، یہاں تک کہ کفار کے چھکے چھوٹ گئے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ غزوہ بدر کو 1400 سال گزر گئے، لیکن آج بھی مسلمانوں کے دل کے اندر غزوہ بدر کی یاد تازہ ہے۔ آج بھی غزوہ بدر کا وہ مقام جہاں پر یہ معرکہ ہوا، وہ آج بھی کفار کی شکست اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی دستانیں سنا رہا ہے۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کے زوال اور کفار کے غلبہ کی بھی یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس تمام وسائل موجود ہیں، لیکن بڑے بڑے صحابہ نے جہاں بہادری و جرأت کے جوہر دکھائے تو اس وقت کم سن بچے بھی کسی سے پیچھے نہ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں جنگ بدر میں موجود تھا تو میرے دائیں بائیں 2 بچے کھڑے تھے۔ ان 2 بچوں نے مجھ سے پوچھا کہ چچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ابو جہل سے تمہارا کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، خدا کی قسم اگر آج ہمارا ٹکرا ابو جہل سے ہو گیا تو ہم اس کو قتل کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابو جہل کو دیکھا تو میں نے ان بچوں کو کہا کہ تمہارا مطلوب وہ رہا، تو وہ بچے فوراً بھاگ کر گئے اور اپنی تلواروں کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوئے، یہاں تک کہ اسے قتل کر ڈالا، اور اس کے قتل کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم دونوں میں سے کس نے ابو جہل کو قتل کیا؟ تو دونوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ ہم نے قتل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلوار دیکھی تو ان کے تلواروں پر خون لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا بے شک تم دونوں نے ہی قتل کیا۔ سامعین محترم، اس غزوہ میں صحابہ کرام نے اطاعت و فرما برداری کا ایسا مظاہرہ کیا کہ دنیا ایسی تاریخ دکھانے سے قاصر ہے، اور ایسی قربانی کی جھلک کہیں پر بھی نظر نہیں آتی۔ اسی قربانی کی بدولت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنت